عشق مصطفیٰ اگر کسی کے دل میں اجاگر ہوئی تو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ محبت کسی کے دل میں کسی کے لیے ڈالی تھی، وہ صدیق اکبر کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈالی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اللہ فرماتا ہے جب مکہ مکرمہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو کافروں نے، یہودیوں نے، منافقوں نے نکال دیا تھا، تو پھر اس وقت آپ کے ساتھ رفیق حیات ہم سفر اگر کوئی ذات تھی تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کی۔ یہی قصہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، تم نے اپنے وطن سے اس کو نکال دیا۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ریشہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس بات کو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کے دل پر جو ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس کو تسکین میں ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب دونوں غار میں تھے یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ ہم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب کی صحابہ سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ لوگ جان لیں کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال رہتی ہے۔ اللہ کے حبیب اپنے سونے محبوب، اپنے سونے دوست کو فرما رہے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی اور لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ ساتھ ہی میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور فضیلت بیان کر کے امت کو بتا دیا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہنس رہے ہیں، بعض انبیاء کے 1,24,000 کروڑ پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان پاک ذاتوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ و مقام بلند ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی انسان کا مرتبہ بلند ہے، انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام اگر کوئی رکھنے والا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ شجرہ نسب اگر آپ بات ہم کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تھے کون تھے، تو ان کی مختصر سی ہسٹری میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ عبداللہ ابو بکر ابن عثمان ابو قحافہ ابن عامر ابن عمر ابن کعب بن سعد ابن تمیم اور ابن مرہ، 7 واسطوں کے ساتھ آپ کا شجرہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جا ملتا ہے۔ لقب آپ کا صدیق ہے، سچائیوں کا اخبار آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دل میں اللہ نے اتنی سچائی ڈالی ہوئی تھی کہ جھوٹ کا نام و نشان دور دور تک نہ تھا۔
مسافروں نے یہ شور لگانا شروع کیا کہ حضور کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، ساتویں آسمان سے آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش معلی تک جا پہنچا، جنت اور دوزخ کا میں نے معائنہ کیا، جنتیوں کو جنت میں دیکھا، دوزخیوں کو دوزخ میں دیکھا۔ کافر کہہ رہے ہیں کہ حضور اللہ کا نبی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں معراج پر گیا۔ یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے کہ ابوبکر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفیق اور وزیر محبت تو آپ اپنے تھوڑے حبیب سے ویسے ہی کرتے تھے، آپ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی، کافر کہتے ہیں کہ نبی اللہ کا کہتا ہے کہ میں ساتویں آسمان سے بھی دور گیا، معراج کا فرضہ مجھے نصیب ہوا۔ تو اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کہتے ہیں کہ جو میرا محبوب، جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم نہیں مانتے کہ تمہاری کیا عقل ہے، تمہاری سوچ ہے، پر میں نے اپنے حبیب سے محبت کی ہے۔ میرے محبوب جو زبان سے ایک دفعہ جملہ نکال دے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں ابوبکر صدیق مانوں گا کہ محمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ معراج پر کہہ رہے ہیں تو معراج پر گئے ہوں گے، تم لوگ ہو اگر جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اور یہ محبوب مصطفیٰ کی ذات پاک ہے کہ جن کی زبان سے ہمیشہ وہی نکلتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تم جتنی مرضی کوششیں کر لو میرے دل میں محمد مصطفیٰ کی نفرت پیدا کرنے کے لیے، پر اللہ نے میرے دل میں صرف اور صرف محبوب مصطفیٰ کے لیے محبت ڈال کر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ کا لقب پھر صدیق اور عتیق پڑا۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات پاک کے بعد تمام انسانوں میں افضل مرتبہ اور مقام آپ ہی جناب کا ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے جتنے بھی ولی جس زمین پر جس ملک پر آرام کر رہے ہیں، ان سب ولیوں کا مقام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں سے اٹھتی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک صحابی ہے اور ایک اللہ کا ولی ہے۔ صحابی کا مقام اور تعریف اگر ہم جاننے کی کوشش کریں کہ حافظ صاحب ہمیں صحابی کی تعریف بتائیں، صحابی ہوتا کون ہے، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری آنکھوں سے ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے جب کوئی انسان حضور کا دیدار کرتا ہے تو یہ دیدار کرنا ہی اصل میں صحابیت کا مقام پا لیتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی ہوش بالکل سلامت ہے، نشے میں نہیں ہے، اور ہے بھی وہ مسلمان، جاگ بھی رہا ہے، ایسی حالت میں اس نے چھوڑے محبوب کا چہرہ مبارک دیکھا، پھر چلا گیا۔ تو یہ جو دیکھنا ہے ایک بات، اس کو کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا مقام اس نے حاصل کر لیا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا ولی اپنی ساری عمر اللہ کی عبادت کرتے کرتے، اللہ کو راضی کرتے کرتے، اپنے سونے محبوب کو راضی کرتے کرتے گزار دیتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کو ولایت کا مقام ملتا ہے۔ دوسری طرف صحابی کا مقام کیا ہے؟ ایک نظر حضور کو دیکھ لیں، صحابی کا مقام پا لیتے ہیں۔ تو غوث اعظم جیسی پاک ہستی بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نے بیان کر دیا، حضور نے بتا
دنیا میں ہے نبیوں کے بعد تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ تو پھر ہمیں یہ جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ایسے بلا وجہ اپنی سوچیں اور اپنے ترازو لے کر صحابہ کو نہ تولنے لگ جائیں۔ ہمیں معلوم ہوتا کچھ نہیں ہے اور ہم تولنے شروع کر دیتے ہیں، یہ صحابی ایسا، وہ صحابی ایسا، اس کی شان نہیں، اس کی شان نہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمیں ہمارے ماں باپ نے عقیدہ یہ سکھایا بتایا، ہمیں ہمارے استادوں نے یہ عقیدہ سکھایا اور بتایا کہ اللہ نے جس صحابی کو جو عزتوں سے نوازا، جن عزتوں اور رفعتوں سے نوازا، ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ اللہ رب العزت کے سونے حبیب نے جس صحابی کو کہا کہ تو جنتی ہے، ہم مانے کہ بھائی تو جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ حضور کی ذات پاک کے ساتھ آپ ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں تنازع ہوا۔ تنازع بقی مانا عمر فاروق کہتے ہیں ہر بار مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ نیکی کا معاملہ ہو، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، چاہے وہ صدقے کا معاملہ ہو، لیکن اس بار میں کوشش کروں گا کیونکہ حضور نے صدقے کا حکم دیا ہے کہ صدقہ پیش کرو۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی میں خیال کر رہے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں کہ اس بار میں ابو بکر صدیق سے آگے نکلنا ہو نیکی میں، پر جس کا مرتبہ اور جن کا حال اور جن کی عزت سونے اللہ نے اور سونے محبوب نے بلند کر دی ہو، تو پھر اس سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا، اس سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ بہرحال عمر فاروق کا یہ ذہن تھا، گمان تھا کہ اس بار میں ابو بکر صدیق سے آگے نکلوں گا، لیکن جب صدقہ پیش کیا گیا عمر فاروق نے پھر یہ ظاہر کر دیا کہ اس بار بھی عمر پیچھے ہٹ گیا، ابو بکر آگے نکل گئے۔ ابو بکر صدیق یہ وہ ہستی ہے، وہ پاک ہستی ہے کہ جن کی بیٹی جناب سیدہ پاک جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عقد میں تھی، حضور کے نکاح میں تھی۔ اس حساب سے اگر ابو بکر صدیق اور پیارے آقا کا رشتہ دیکھا جائے تو داماد اور سسر کا لگتا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اعزاز کی بات ہے۔ محبت کی بات کی جائے اور اگر دوستی کی بات کی جائے تو پیارے آقا اور ابو بکر صدیق جیسی دوستی آج تک اور قیامت کی صبح تک نہیں ملے گی۔ وجہ یہی ہے کہ ان کی دوستی میں صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی۔ آج ہر کوئی اپنی ہم عمر کے حساب سے بندوں کو دیکھ لے، جو جس کے ساتھ جس طرح کی بھی دوستی میں رہ رہا ہے وہ دوستی کو پرکھ لے، آیا کہ میری دوستی صرف لالچ ہے، میری دوستی صرف غم کی محبت ہے، میری دوستی صرف دنیا کے لیے یا دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہے، تو پھر اس دوستی کو حضور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم دوست بنانے لگو تو پہلے اس دوست کو پرکھو، اس دوست کو دیکھو کہ اس دوست کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوست تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے اور تم اس کو اپنی دوستی سمجھو۔ اور سونے محبوب کی اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی میں اس طرح کچھ بھی نہ تھا۔ آج کل جتنے بھی نوجوان ہیں یا پھر بڑی عمر کے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ میرا لنگوٹ کے یار ہے، ہم دونوں نے بچپن ساتھ گزارا، وہ بھی اپنی دوستی چیک کر لیں۔ پھر ہم نوجوانوں پر سوال آتا ہے کہ نوجوانوں کہ تم بھی اپنی دوستی کو دیکھو۔ بہرحال ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب پیارے ہیں، لیکن جتنا پیار محبت رسول اللہ نے ابو بکر کو دیا ہے وہ باقی صحابہ کو نہیں دیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال کر آپ نے ہجرت کی تو اس وقت اس کے سفر میں، مشکل سفر میں، غار میں آپ کے ساتھ اور کوئی نہ تھا، آپ کے ساتھ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ ایک موقع پر حضور کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ فرض کرو مولا مرتضیٰ نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی تو میں نے اس کو ان کو بدلہ دے دیا، عثمان غنی نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی تو میں نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا، عبد الرحمن بن عوف نے اگر میرے ساتھ کوئی نیکی کی تو میں نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اور ایک ذات ایسی ہے ابو بکر صدیق کی کہ جن کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، ان کا بدلہ صرف اور صرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ مطلب کہ دوستی یاری اتنی پکی تھی، اتنی سچائی تھی ان میں، اس کی مثال ہمیں دنیا میں ملتی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی پیدائش، آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ والوں پر آدھیوں کی ایک فوج آئی تھی، عام الفیل، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے کہ ہم کئی توانہ ربک بالاسحاب الفیل۔ مکہ والے جب حد سے تجاوز کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ وقت پر عذاب ڈالتا تھا، تو جب وہ عذاب ان پر ڈالا گیا تو اس واقعے کے بعد اس سال کے 2 سال اور 4 ماہ کے بعد آپ کا جنم ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش کا جو تاریخ مؤرخین نے لکھی ہے وہ 22 جمادی الثانی لکھی ہے۔ آپ یہ بہت مسلمانوں کو یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلیفہ اول اور پھر حضور کا ساتھی، حضور کا رفیق، حضور کا وزیر، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں اور قیامت میں عرش معلیٰ میں بھی میرے وزیر ہوں گے۔ دنیا کے وزیر ایک میرا ابو بکر ہے اور عمر ہے، اور آسمانوں پر میرا وزیر جناب جبرائیل اور اسرائیل ہے۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ عام الفیل جب قصہ ہوا، واقعہ ہوا، تو اس سال کے بعد 2 سال جب گزرے اور 4 ماہ گزرے تو آپ کی پھر پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ 22 جمادی الثانی ہے، مطلب کی شب کی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کا آپ کی پیدائش ہوئی، اور وفات آپ کی مدینہ منورہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس خوبصورت شہر میں ہوئی، جس کو پہلے یثرب کا نام دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کی قبر مبارک آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پہلو کے ساتھ ہے۔ ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑوسی اچھا ملے، کہ کچھ لوگ کسی سے اتنی نفرت کے بعد یا اتنا تھک ہارنے کے بعد وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قبر کی اس سے دور دے۔ وجہ کیا ہے کہ پڑوسی ہونا یہ بہت میٹر رکھتا ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر انسان کو دنیا میں اچھا پڑوسی مل جائے پھر وہ نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہمیشہ التجا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر میں بھی اچھا پڑوسی دے۔ تو اب یہاں کی رفاقت دیکھیں کہ جو دنیا میں ساتھی تھے قبر میں بھی وہ ساتھی ہیں، کل میدان محشر میں بھی وہ ساتھی رہیں گے۔ اللہ رب العزت کا سونا حبیب صاحب فرماتا ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق جیسے تم دنیا میں میرے ساتھ ساتھ رہے ہو، اسی طرح میدان محشر میں بھی تم میرے ساتھ ساتھ رہو گے۔ حوض کوثر پر جب میں سب کو پانی پلاؤں گا تو اس وقت بھی میرے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہوگی۔ آپ کو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا اور اشارہ کیا کہ ابو بکر آپ کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ صرف محبت رسول تھی، عظمت رسول تھی کہ جو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں، ان کے دل میں ڈالی ہوئی تھی۔ آج ہم ایک دوسرے سے سچی محبت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے لیے بس ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کب ہم اس کو نیچے دکھائیں، کب ہم اس کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ذلیل کریں، کب ہم اس کی پگڑی کی تار
پھیڑ کر رکھ دیں اور یہ لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اور سونے حبیب اور پیارے آقا کے دونوں محبوب ہستیوں کی دوستی کو اگر انسان دیکھے اور ان کی سیرت کو اٹھا کر اگر کوئی دیکھے پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگوں کی دوستیاں اور نوجوانوں کی دوستیوں میں کتنا فرق ہے۔ آج کی دنیا میں جو دوستی چل رہی ہے اور آج سے 1400 سال قبل جو دوستیاں چل رہی تھی کہ جن کو آج ہم لوگ بطور عبرت تربیت حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہماری دوستیوں میں لالچ آ چکی ہے، ہماری دوستیوں میں دراڑیں وجہ یہی ہے کہ جب پیدا ہوتی ہے اس میں صرف اور صرف دنیا کی لالچ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ان جیسی دوستیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر آخر میں ایک بات آپ سنیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دفعہ اپنے چاہنے والوں سے پانی مانگا، ادب کے طور پر چاہنے والے پانی میں اس وقت شہد ملا کر دیتے تھے، تو آپ کو بھی اسی طرح شہد ملا کر دے دیا گیا۔ جب وہ پیالہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے وہ پیالہ اپنے منہ کے قریب کیا، آپ کے اوپر جسم پر رقت طاری ہو گئی، ہزاروں قطار آپ رونے لگے، اس قدر آپ روئے، اس قدر روئے، لوگوں نے دریافت کیا امیر المؤمنین آپ وجہ بتائیں کیا ہوا آپ کو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے ایک بار مجھے یہ بتایا تھا کہ میرے سامنے ایک چیز پیش کی گئی اور میں نے اس کو کہا کہ دفع ہو جا، دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ ابو بکر صدیق حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز کو آپ دفع کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پوری دنیا کو میرے سامنے ایک جسم دے کر سامنے کیا گیا اور میں نے دنیا کو کہا کہ دفع ہو جا، دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ تو جب تم مجھے یہ پانی میں شہد ڈال کر لے کر آ رہے ہو میری خدمت کے لیے تو مجھے یہ وہ وقت آ گیا یاد کہ جب سونے حبیب نے دنیا کو اس قدر دور کیا اپنے سے تو میں یہ پانی میں شہد ملا کر کیسے پی سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں نے پانی میں یہ شہد ملا کر پی لیا تو کہیں دنیا کے مکار اور دنیا کی دجالی میں نہیں گرفتار ہو جاؤں۔ ان کے دل میں اللہ رب العزت نے دنیا کی اس قدر محبت دور کر دی تھی، نکال دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن بھی ان کی گواہی دیتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ۔ ویسے ہی کسی کی شان میں آیات نہیں اترتی جب کوئی اپنے دلوں میں اللہ کا محبوب بسا لیتا ہے، جب اپنے دلوں میں اللہ کے سونے بلیوں کی محبت انسان بسا لیتا ہے تو پھر انہیں کی بشارتیں لوگ دیتے ہیں۔ آج جنازے میں اگر کسی کی 4 صفحے زیادہ ہو جائے تو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یار نیک بندہ کا کبھی جنازہ زیادہ ہوا، بڑا ہوا، تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے بھی جنازے ہونے ہیں، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ کل وجہ اس لیے کہ ہمیں لوگ غلط الفاظوں کے ساتھ یاد کریں، غلط دوستیوں کے ساتھ ہمیں یاد کریں۔ اگر ہمیں یاد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے الفاظوں کے ساتھ، اچھی دوستیوں کے ساتھ یاد کریں لوگ، تو پھر سیدنا صدیق اکبر جیسی دوستی ہمیں اپنانی ہوگی۔ آپ نے جو جیسے دوستی سونے محبوب سے کی ہے اس دوستی کا صرف دار بھی ہمیں اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخری بات جو میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنی ہے، قبلہ پیر سید ریاض بن شاہ صاحب سے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ محمد کے دل میں جو باتیں ڈالی ہیں وہ سب باتیں میں نے صدیق اکبر کے دل میں ڈال دی ہیں۔ وجہ یہ ہے ایک عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ میں، حضور اگر آپ کبھی مجھے نہ ملیں تو میں پھر کس سے اپنے مسائل پوچھوں، استفادہ حاصل کروں؟ محققین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اس عورت کا انداز اور سوچنے کا طریقہ یہ تھا کہ حضور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے جائیں گے تو پھر مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے، کوئی شخص بتا دے کہ میں اپنے مسائل اس بندے کے پاس لے کر جاؤں۔ تو حضور نے پھر ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کیا کہ جب آپ کوئی مسئلہ پیش آئے اس میرے خلیفہ کی طرف آ جانا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے دلوں میں اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی صحابہ اللہ رب العزت کے سونے حبیب کے ہوئے ہیں سب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ کے جتنے گھڑی جہاں جہاں بھی آرام فرما رہے ہیں سب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ میں اپنا عقیدہ بتا دوں
بارے میں بغض نہیں ہے، کسی ولی کے بارے میں بغض نہیں ہے، کیونکہ جب اس طرح کی باتیں ہوں کہ یار تو صرف ابو بکر کو ہی لے کر بیٹھا ہوا ہے، میں اہل بیت کا بھی غلام ہوں،